السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان میں اس وقت ایک سیاسی عدم استحکام موجود ہے۔ ظاہر ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے میاں محمد شریف صاحب بطور وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، لیکن اسمبلیوں سے کل تک کی برے سر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کے استعفے آ چکے ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان اس بات پر بضد ہیں کہ وہ اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بہت سی جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ایک فکر ہے اور اپنا ایک مفاد ہے۔ ابھی تک کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے، اور ظاہر ہے اس بارے میں بہت سے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے ہیں۔ جب یہ اتحاد تشکیل پا رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو یہ بات پوچھی جاتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد تو آگئی، بعد میں کیا ہوگا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اب معاملات جو ہیں وہ اس نوعیت پر ہیں کہ جہاں ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ اتحاد جو ہے یہ چل پائے گا؟ کیا یہ موجودہ معاشی صورتحال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ کیا یہ عوام کی توقعات پر پورا اتر پائے گا؟ کیا یہ اصلاحات کر پائے گا جو یہ چاہتے ہیں؟ انتخابات جلدی ہوں گے یا جو 1-1.5 سال کی بات کی جا رہی ہے وہ اس تک جائیں گے؟ دوسری جانب عمران خان جو ہیں وہ ایک بڑی شدید مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب آج سے وہ پشاور سے ایک جلسوں کا آغاز شروع کر رہے ہیں، اور ان کے یہ جلسے جو ہیں ملک بھر میں پھیلیں گے، اور پھر کیا اپوزیشن اتحاد جو ہے اس دباؤ کا مقابلہ جو ہے وہ کر پائے گا؟ یہ بنیادی طور پر سوالات ہیں۔ میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ سیزنڈ پولیٹیکل ورکر ہیں، اور ظاہر ہے سیاست کی دشت میں انہوں نے بہت وقت کاٹا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں نیر بخاری صاحب۔ نیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ساری صورتحال کو اسپیئر ہیڈ کیا، اور ظاہر ہے آصف زرداری صاحب جو تھے اس ساری صورتحال کے بیک بون تھے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے، لیکن اب کابینہ جو ہے وہ تشکیل ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتوں سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب میں 20 قومی اسمبلی کی اور 40 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں اس کے اوپر انٹرسٹڈ ہے۔ شکریہ ندیم حسین صاحب۔ دیکھیں ابھی یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے آبویسلی ایک آبجیکٹ کے حصول کے لیے یہ کولیشن بنی تھی۔ پہلا جو آبجیکٹ تھا اس آؤسٹر تھا عمران خان کا، اس میں کامیابی مل گئی، اور اس کے بعد اب نئی کیبنٹ کی جو تشکیل ہے، ابھی تو 48 گھنٹے ہی ہوئے ہیں پرائم منسٹر کو اوتھ لیے ہوئے، اور اس میں خاصے کولیشن پارٹنرز ہیں، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی سوچ سمجھ کے کیبنٹ کو تشکیل دیا جائے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ جو کولیشن ہے کوئی 5 سال کا کولیشن تو نہیں ہے، یہ تو کولیشن ہے کیبنٹ گورنمنٹ کی اس کی ٹینیور کا۔ اب ٹینیور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بنیادی بات جو کولیشن پارٹنرز کی لیڈرشپ کی تھی کہ ہم الیکشن ریفارمز کریں گے، اور جو ہی الیکشن ریفارمز ہو جائیں گی تو پھر انتخابات اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ تو مشاورت جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انڈیویجول وزڈم سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں نیر بخاری صاحب جو میں نے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 20 قومی اسمبلی اور 40 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا ندیم حسین صاحب تھوڑے سے پیشنٹلی سن لیں مجھے، تو میں اس طرف آ رہا تھا۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ یہ ہماری جو متحدہ اپوزیشن سابقہ اور موجودہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کی لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حد تک بات یا نون کی حد تک کی بات نہیں ہے، یہ تمام کولیشن پارٹنر جو ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، جس میں ANP بھی ہے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے، تو یہ ان کی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، اور جو فیصلہ ہوگا اس پہ وہ عمل درآمد بھی کرے گی۔ لیکن یہ ساری باتیں ابھی پری میچور ہیں، یہ ہائپوتھیٹیکل کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ پری میچور ہیں۔
پہلے تو ہم اپنی کیبنٹ تشکیل دے لیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, اور پہلے دن ہی جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی اس میں جو طبقات بالکل اس معاشی حالت میں پس گئے تھے ان کو ریلیف دیا ہے, اور باقی بھی ریلیف کی طرف وہ قدم بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی جب یہ کیبنٹ تشکیل دے گی, یہ پہلے کی بات ہے, الیکشن جو ہے وہ بعد میں آنے والی بات ہے, جب سٹیج آئے گی تو اس وقت ہم بات کر لیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کے اندر شمولیت اختیار کرے گی, اور یہ جو معاملہ ہے پنجاب کے اندر ایڈجسٹمنٹ کا, یہ انتخابات کے قریب طے کیا جائے گا, یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ایک پرائیورٹی ہے جو کابینہ میں شامل ہونے سے پہلے طے کر لی جائے؟ دیکھیں یہ بات ابھی میں کیٹیگوریکلی آپ کو تو یہ نہیں کہتا کہ ہم کابینہ میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ٹوٹل نمبر جو اس کولیشن گورنمنٹ کا 174 ہے. تو اس لیے یہ ان 172 جو جن جماعتوں کے نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں, اور ان کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے تو تب ہی یہ گورنمنٹ چل سکے گی. اور گورنمنٹ چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو الیکشن ریفارمز لے کے آئیں, اور دوسرا پبلک کو ریلیف لے کے دیں. اور اس کے لیے یہ ابھی یہ بڑا پری میچور اور بڑا ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے, آپ گورنمنٹ میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے. یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم اس گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب جو گورنمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, اس کے ساتھ پیپلز پارٹی ہر صورت کھڑی رہے گی. تو رہا کو کتنی وزارتیں لینی ہیں نہیں لینی ہیں, تو یہ کوئی زیادہ مٹیریل بات نہیں. مٹیریل بات یہ ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں, ہماری قیادت یہ چاہتی ہے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ رہ کے اس کو کامیاب کروایا جائے, الیکشن ریفارمز کروائی جائیں. مین آبجیکٹ ہمارا یہ ہے. نیر بخاری صاحب, آپ نے واضح جواب نہیں دیا اس صورتحال کا. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کابینہ میں شامل ہوں گے کہ ابھی سوچا جا رہا ہے, ابھی مشاورت جاری ہے؟ دیکھیں نا, آپ کی مرضی کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. آپ سوال آپ کا آ سکتا ہے, لیکن آپ کہیں کہ میں آپ کی مرضی کا جواب دوں تو یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے لیے. لیکن یہ بات بھی میری قیادت دیکھیں نا جی, ہم نے ایک بنیادی بات ہے, وزارتیں بہت زیادہ مٹیریل نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ مٹیریل بات یہ ہے اور زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو چلنا ہے, اور اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے, اور اس گورنمنٹ کے ذریعے الیکشن ریفارم لانی ہے, اور پبلک کو ریلیف دینی ہے, اور پھر انتخابات میں جانا ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن نیر بخاری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو ہے, جو ظاہر ہے مختلف پارٹیوں کا مجموعہ ہے, اگر عملی طور پر وہ پارٹیاں اس کے اندر شامل نہیں ہوتی ہیں اور وہ صرف ایک حمایت کی اظہار کرتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹھوس میسج جو ہے وہ جائے گا, اور یا یہ کہ یہ لوگوں تک بات کنوے ہو سکے گی کہ سب شراکت دار جو ہیں وہ اس ذمہ داری کا اونس لے رہے ہیں؟ نہیں, ذمہ داری کا جب ہم اگر کیبنٹ میں نہیں بھی بیٹھتے, ذمہ داری تو پھر بھی ہے. کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو پھر بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم امپورٹنٹ کولیشن پارٹنرز ہیں اس گورنمنٹ کے. اور یہ گورنمنٹ صرف ایک میں کہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹس جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے, جو جمہوری وطن پارٹی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں, ایک ممبر ہے شاہزان بگٹی صاحب, اس طرح باقی علی نواز شاہ صاحب ہیں. ہمارے لیے وہ سارے امپورٹنٹ ہیں. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ این امپورٹنٹ ہے, JUF ہے یا متحدہ قومی موومنٹ ہے, سارے امپورٹنٹ ہیں, ان کی اپنی امپورٹنس ہے. لیکن ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ الیکشن ریفارمز اور ریلیف جو ہے وہ پبلک کو ریلیف دینی ہے, تاکہ آنے والے انتخابات میں ہم جا سکیں اور لوگ کمپیریزن کر سکیں کہ پچھلے 3 سال 8 ماہ جنہوں نے گورنمنٹ کی, انہوں نے اس ملک کا کیا اشر کیا, انہوں نے اکانومی کا کیا اشر کیا. اور پھر جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی جی ایجیٹیشن کرنا پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی ایجیٹیشنز نے ہمیشہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ہمیشہ ڈیمیج کیا ہے. یہ 2014 کا بھی ان کا ایجیٹیشن دیکھ لیں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ منسوخ کرنا پڑا. تو یہ تو اپنی ذات کی سوچتے ہیں, یہ ملک کی نہیں سوچتے جو سابقہ حکمران. میں اس طرف آتا ہوں. نیر بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا
کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے یہ چل پائے گا اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کا بوجھ اٹھا پائے گا، چاہے وہ معاشی ہے چاہے وہ سیاسی ہے؟ دیکھیں نا، اگر آپ ایک سینئر اینکر ہے اور آپ کی یہ سوچ ہے، تو آیا جو پولیٹیکل لیڈرشپ کولیشن میں بیٹھی ہے، جو پالیٹکس کر رہی ہے، جو حکمران بھی رہی ہو اپوزیشن میں بھی رہی ہو، ان کو احساس نہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا اور ہمارے لیے نقصان دہ کیا ہے؟ تو نقصان کی طرف تو کوئی بھی نہیں جائے گا، ہمیشہ بہتری کی طرف کوئی جائے گا۔ تو اس لیے آپ اگر ایک کامن آدمی سوچتا ہے اس قسم کی بات، تو وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہے، جو عرصہ دراز سے پالیٹکس میں ہے، اس ملک میں حکمرانی بھی کی، اپوزیشن بھی کی، آیا ان کی سوچ پہ یہ بات نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو کلیکٹیو، میں سمجھتا ہوں وزڈم پہ بلیو بھی کرتی ہے اور کلیکٹیو ڈیسیجن پہ بلیو کرتی ہے۔ اچھا نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے وہ اسپیکر کا انتخاب بھی آ رہا ہے اور وہ بڑا ضروری ہے اگر آپ نے آئینی اصلاحات کی طرف بڑھنا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا ماحول ہے وہ ذرا پارلیمانی ہی ہو جائے، تو اسپیکر کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہ انشاءاللہ جب 15 کو نامینیشن پیپرز فائل ہو جائیں گے تو سامنے آ جائے گا اسپیکر کون ہوگا۔ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے وقت پہ ڈسکلوز کی جاتی ہیں، تو ابھی 15 کو نامینیشن پیپر ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ سامنے آ جائے گی بات۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت نیر بخاری صاحب جو صورتحال ہے اس کے تحت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا اصلاحاتی عمل جو ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ آپ اس سال انتخابات دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگلے سال ہی انتخابات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جہاں اصلاحات کی بات ہے وہاں پہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ابھی آپ ایک نئے سینسس کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پچھلے سینسس پہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی یا نئے سینسس پہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی۔ نیا سینسس جو ہے وہ کہیں دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا، اور پھر نیا سینسس جب اپروو ہو جائے گا، جب اس کی اپروول ہو جائے گی تو پھر نئی ڈیلیمیٹیشن ہوگی۔ اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کو 3 سے 4 ماہ چاہیے، ادروائز انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ وی نیڈ 7 months کہ ہم ڈیلیمیٹیشن کر سکیں گے اور نئے انتخابات کروا سکیں گے۔ تو کیونکہ الیکشن کروانا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے، تو اس لیے یہ بھی اب گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ سینسس کب تک کمپلیٹ ہوتا ہے اور کب تک اس کو انیشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد الیکشن ریفارمز کے حوالے سے جو کچھ سرٹن امینڈمنٹس تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ جلد از جلد وہ امینڈمنٹس جو لانا چاہتی ہیں اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے وہ جلد از جلد لائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم آرڈیننسز کے ذریعے لیجسلیشن کرنے پہ بلیو کم کرتے ہیں، وہ تو ایمرجنسی میں کہیں آرڈیننس آتے ہیں، ادروائز تو لیجسلیشن کرنا یہ استحقاق تو پارلیمان کا ہے، تو پارلیمان کے دونوں ہاؤسز سے آبویسلی امینڈمنٹس کو پاس کرانا پڑے گا، لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جتنا جلد الیکشن ریفارمز آئیں تاکہ انتخابات کی طرف جایا جا سکے۔ نیر بخاری صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ انتخابی اصلاحات کا ذکر کر رہے تھے، پھر آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری اقتصادی صورتحال ہے، ظاہر ہے آج شوکت ترین صاحب بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 5% پہ گروتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سی جو اشاریے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ مثبت ہیں، لیکن یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، عوام کی جو پریشانی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایڈریس کر پائیں گے، یا یہ کہ آپ کو پچھلی حکومت کا ملبہ اٹھا کے انتخاب میں جانا پڑے گا اور پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو؟ دیکھیں، پچھلی حکومت نے
ملبہ کو تھوڑا سا تو نہیں پھینکا اس قوم پہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس دن سے میاں شہباز شریف صاحب نے اوتھ لی، اس کے بعد آپ اپنی جو روپی کی ویلیو ہے اس کو آپ نے سٹرینتھن ہوتے دیکھا، کہاں 190 پہ اور کہاں 180 پہ دو چار دنوں میں آ گئی ہے۔ اور جب روپی کی ویلیو بہتر ہوگی تو پھر انفلیشن میں بھی کمی آئے گی، کموڈیٹیز کی پرائسز بھی کم ہوں گی۔ بالکل یہ شوکت ترین صاحب جو آج باتیں کرتے ہیں، یہ اقتدار میں رہے ہیں اور یہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے ایسے میجرز کیوں نہیں لیے جس سے پبلک کو ریلیف ملتی؟ اب پبلک کو ابھی پبلک کو اعتماد بالکل جو انویسٹرز کو ہے وہ پچھلے 4-5 دنوں سے بڑھا ہے، 3-4 دنوں سے۔ آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکانومی کی پروجیکشن ہوتی ہے، اور وہ جو پروجیکشن ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میلٹ ڈاؤن ہے انٹرنیشنلی اکانومی کا، اور یہ رشیا اور یوکرین کی وار کے ایفیکٹس بھی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ اس میں یہ کیپیسٹی ضرور ہے کہ یہ پبلک کو ریلیف دے پائے گی۔ نیر بخاری صاحب، اب آتے ہیں ذرا اس طرف۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک کال دی اور پورے ملک میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ نکلی۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر جو کچھ ہوا اس کا بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اب وہ آج ظاہر ہے پشاور سے انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک عوامی سینٹیمنٹ ان کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر ہے، اور وہ اگر اس پہ اور شدت لے آتے ہیں تو کیا یہ دباؤ جو ہے یہ ان کے مطالبے کی طرف جلدی نہیں جھکنا پڑ جائے گا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کراؤ اور 90 دن کے اندر کراؤ؟ نہیں دیکھیں، یہ جو عمران خان کی کال ہے، پہلی بات ہے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کی وہ کس ترتیب سے ہے۔ 70% پاپولیشن دیہاتوں میں ہے، رورل ایریا میں 30% پاپولیشن ہے، اور 30% میں بھی کوئی زیادہ بہت زیادہ شیئر ان کا نہیں بنتا، اور پروٹیسٹ کرنا، ایجیٹیشن کرنا ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے۔ لیکن وہ جو ہمیشہ کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، جو 3.5 سال نعرے لگاتے رہے، انہوں نے آخری دنوں میں کیا قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کی بات کی؟ وہ تو لیٹ کے پچ پہ آ کے وکٹیں لے کے بھاگنے والے، تو جن کو قانون کا کوئی احساس نہیں، ان کا احترام نہیں، ان سے یہ پولیٹیکل فورسز گھبرانے والے نہیں ہیں۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی پوزیشن پبلکلی کیا رہتی ہے، کیونکہ پبلک ان کی گورننس سے بہت نالاں تھی، پبلک بہت تنگ تھی ان کے دور حکومت میں، اور پبلک جب بدلہ لیتی ہے تو بذریعہ پرچی بدلہ لیا کرتی ہے، بذریعہ ووٹ بدلہ لیا کرتی ہے، تو وہ بذریعہ ووٹ ان سے بدلہ لے لیں گے۔ یہ اگر کسی خوش فہمی میں ہے تو خوش فہمی میں رہنے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو نمبرز آف ممبرز تھے پارلیمنٹ میں، وہ تو بہت زیادہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ ابھی جو لاسٹ میٹنگ کی انہوں نے، ان کا فگر 100 سے بھی نیچے تھا، اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے جب پنجاب کی گورنمنٹ بھی ان کے پاس جو نیا انتخاب ہوگا، کولیشن پارٹنرز کی نئی گورنمنٹ آ جائے گی، تو ان سے تو لوگ اور دور چلے جائیں گے۔ نہیں، آپ کو نیر بخاری صاحب یہ نہیں لگتا کہ جب عمران خان کے بڑے جلسے ہو رہے تھے اور 2018 کا الیکشن آ رہا تھا تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ جی بڑے جلسے جو ہیں ان کو پارلیمانی نشستوں میں تبدیل کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ 155 کے لگ بھگ ان کی سیٹیں تھیں۔ تو اب جو یہ صورتحال ہے کہ ٹھیک ہے 100 کے قریب ان کے پارلیمانی اجلاس میں لوگ تھے، لیکن یہ جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ویو اس وقت چلی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس ویو کو چاہتے ہیں کہ وہ استعمال کرتے ہوئے اتنا دباؤ ڈال دیں کہ اگر وہ اسلام آباد کی کال دیتے ہیں، ایک بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو ان کو ارلی الیکشن مل جائیں؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے کال دی تھی 27 مارچ کی، کتنے لوگ تھے اسلام آباد میں؟ گورنمنٹ ان کی تھی، چاروں گورنمنٹس ان کی تھی۔ تو ہاں کو میڈیا ہاؤسز والے ان کی اس ایجیٹیشن کو کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو اور بات ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بڑی مختلف ہے۔
اور جو آپ کہتے ہیں 2018 کا الیکشن تھا، اس وقت آر ٹی ایس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور پھر وہ جو بیساکھیاں تھیں، جو فورسز ان کو سپورٹ کرتی تھیں، جنہوں نے مجبور کیا، کمپیل کیا اب دیگر جماعتوں کو چھوڑ کے اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی، وہ سارے فیکٹرز تھے. آج وہ فیکٹرز نہیں ہیں، آج وہ صورتحال نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پوزیشن کو بہت بہتر ہوگی. نیر بخاری صاحب، آپ نہیں یہ سمجھتے کہ بیانیہ بنانے میں عمران خان صاحب کو ملکہ حاصل ہے، اور اب جو انہوں نے ایک عالمی سازش کا بیانیہ بنایا ہے اور خودداری کی بات کی ہے، اور امریکہ جو ہے اس کے مداخلت کی بات کی ہے، اور یہ کہ رجیم چینج اسی وجہ سے ہوا ہے، وہ لوگوں کو کے جذبات جو ہیں اس سے جا کے وہ ہم آہنگ ہوا ہے، اور اس کا ریئیکشن بہت شدید آ رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ندیم حسین صاحب، آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. آج یو ایس ایس آر کا گورباچوف کدھر ہے، اور یوگینڈا کا ایدی امین کدھر ہے؟ اگر یہ پالیسیز آپ اڈاپٹ کریں گے تو ملک آئسولیشن میں جائے گا، جس کا ہمیشہ ملک کو نقصان رہا. اور جو بیانیے کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آج ٹیلی ویژن پہ جی وہ واشنگٹن کا دکھا رہے تھے احتجاج، وہ احتجاج امریکہ کے خلاف تھا، تو وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ چھوڑ کے کیوں نہیں پاکستان آ جاتے؟ کیوں امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ؟ اور وہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنی نیشنلٹیز گیو اپ کر چکے ہیں، اور جو نیشنلٹی گیو اپ کر جائے وہ انڈر دی امریکن لا وہ ڈیول نیشنل ہو نہیں سکتا. تو یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کو پاکستان کے ساتھ نہ ہمدردی ہے، نہ پاکستان کے ساتھ ان کے کوئی سٹیکس ہیں. اگر اتنے ہی سٹیکس تھے تو میں بربلا کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی لنڈن میں اتنا ہوا تو وہ اپنی گیو اپ کر دینا سٹیزنشپ، آ جائے پاکستان. کیوں امریکہ میں اور یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر اتنی ہمدردی ہے عمران خان کے ساتھ، آ کے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کریں. لیکن یہ باتیں ایسی کرتی ہے جو ہوا میں بات کی جاتی ہے، جس کا ریالٹیز کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نریٹو ان کا ہے، یہ نریٹو کچھ پرسنٹیج لوگوں کو پسند تو ہوگا، لیکن جو باشعور لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج انٹرنیشنلی کوئی ملک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا. ہر ملک انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت یہ تو بڑے گیت گاتے تھے امریکنس کی، اور پھر وہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارا بیانیہ ہمیشہ خلاف رہا انڈیا کے، اس کی تو فارن پالیسی کی آپ تعریفیں کرتے ہیں. ابھی بھی 27 کو جو انہوں نے جلسہ کیا اسلام آباد میں، انہوں نے پریز کیا انڈین فارن پالیسی کو. تو یہ بیانیہ ہے کہ وہ جو کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، اور جس طرح بربریت سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسی گورنمنٹ کی فارن پالیسیز کو یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا بیانیہ ہے، ان کے بیانیے میں تضاد ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے کو میجورٹی آف پاکستان ایکسیپٹ کرے گی. اس میں یہ فرمائیے گا نیر بخاری صاحب کہ ایک سیاسی شدت پسندی کا بھی مزاج جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے مظاہرے جو ہیں وہ اب دیکھے جا رہے ہیں. یہ جو سیاسی تقسیم سیاسی انتہا پسندی کی بنیاد پر ہو گئی ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ صاف ستھرا ہے، نیٹ ہے، کلین ہے، محب وطن ہے، سب کچھ ہے، اور جو دوسری طرف ہے وہ پھر غدار بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک شخص جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، اگر وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا ہے تو یہ کس طرز کی صورتحال ہے؟ دیکھیں آپ، پھر میں کہوں گا کہ الزامات لگتے رہتے ہیں. الزامات جہاں پہ منارکی ہے وہاں پہ بھی الزامات لگ جاتے ہیں، اور بہت سارے منارک سے بھی الزامات لگے ہیں. اب ریسنٹلی آپ دیکھ لیں ادھر برطانیہ میں بھی الزامات لگتے ہیں، پھر انکوائریز امریکہ میں انکوائریز ہوتی رہتی، ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، کچھ اور کیسز. جب تک کنوکشن نہیں ہے، انٹرنیشنلی اور یونیورسلی پرنسپل ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ انٹل پروون گلٹی ون از ٹو بی ٹیکن ایز انوسینٹ. ابھی تک تو میاں شہباز شریف صاحب انوسینٹ ہیں، کوئی کنوکشن نہیں ہے. چارج فریم ہونا اور بات ہے،
چارج فریم کریں گے تو وہ ایکسیپٹ کریں گے، اس چارج کو آ کے وہ فیس کریں گے، ڈینائی کریں گے، وہ ایویڈنس مانگیں گے، پروسیکیوشن اپنا کیس اسٹیبلش کرے گی، تو اس کے تاریخ کو چارج کو وہ بالکل ان کا رائٹ ہے ان کو ڈینائل کرنے کا، اور وہ اونس آبویسلی پروسیکیوشن پہ شفٹ ہوگا کہ تھرو ایویڈنس وہ اسٹیبلش کرے۔ ہاں جب کنوکشن ہو جائے تو پھر تو وہ آٹومیٹیکلی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں رہیں گے، جب وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں رہیں گے تو وہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہ عجیب سا سوال کیا تھا، دیکھیں جی چارج فریم ہونا، چارج فریم الزام لگانا تو بڑا آسان ہے، کسی پہ بھی الزام لگ سکتا ہے، لیکن بات تب ہے کہ اس الزام کو الزام لگانے والوں نے اسٹیبلش کیا ہو اور پھر کورٹ سے کنوکشن ہوئی ہو۔ بہت شکریہ نیر بخاری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، جب ہم واپس آئیں گے تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے افواج پاکستان کو لے کر ایک کمپین شروع کی گئی ہے اس پر بات کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، اور ظاہر ہے کہ جو فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے اس کو بھی بات کریں گے۔ ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، کل فارمیشن کمانڈرز کا بھی اجلاس ہوا، اور ظاہر ہے جس طرح کی زہریلی کمپین سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے حوالے سے چلائی جا رہی ہے اس کا وہاں پہ بھی بڑا سنجیدہ نوٹس لیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ فوج اور عوام کے درمیان تقسیم کی مہم جوئی ہے، ناقابل برداشت ہے۔ یہ اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے فوج آئین اور قانون جو ہے اس پر عمل پیرا رہے گی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فوج تو ہوگی، اپنی ہوگی یا پرائی ہوگی۔ اگر پرائی ہوگی تو پرانے یوگوسلاویہ کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے لیبیا میں کیا ہوا وہ بھی دیکھ لیا، عراق میں کیا ہوا وہ بھی دیکھ لیا، شام کی صورتحال میں کیا ہوا وہ بھی دیکھ لیا۔ ظاہر ہے طریقہ کار جو ہے اور معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے آگے بڑھائے جاتے ہیں جس طریقے سے اس وقت بڑھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ مسلسل حالت جنگ میں ہیں۔ کل ہی ایک میجر اور 2 ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہم تسلسل کے ساتھ اپنے شہداء جو ہیں ان کو دفنا رہے ہیں، وہ اس ملک کی قومی سلامتی پر جو ہے وہ قربان ہو رہے ہیں، وہ اس کی سرحدی اور جغرافیائی نظریات کے لیے اپنی جانیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک ایسا زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جس کو لے کر بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہاں پر اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ حالات ہیں مملکت خدا داد پاکستان کے۔ ہمیں بحیثیت قوم ایسی صورتحال میں کہ جب ہماری افواج اس قدر قربانیاں دے رہی ہے، اس قدر تسلسل کے ساتھ دے رہی ہے، ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم کیا نعرے لگا رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر کیا ٹویٹ کر رہے ہیں اور کیا پوسٹ کر رہے ہیں، کیا بحیثیت پاکستانی ہمیں اس کے اوپر کوئی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس پہ کوئی ندامت محسوس ہوتی ہے، اور یہ خیال آتا ہے کہ وہ مائیں یا وہ والدین، وہ بہنیں، وہ بیویاں جن کے نوجوان شوہر جو ہیں وہ اس مٹی پر قربان ہو گئے، یہ دیکھ کر ان کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ یہ یقیناً ایک انتہائی افسوسناک امر ہے، اور اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ میرے آج کے مہمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سابق نگران وزیر دفاع۔ جنرل صاحب، بڑا طویل عرصہ لگتا ہے اس عہدے پر پہنچنے پر جہاں پہنچتے ہیں، بڑے امتحان دینے پڑتے ہیں، بڑی ایک زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، یہ طوفان بدتمیزی جو برپا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں اس اعتماد کا اظہار کر دوں اور اس دعا کا بھی اظہار کر دوں کہ انشاءاللہ ہماری فوج رہے گی اور عوام کی تائید سے رہے گی، اور فوج اور عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے یا خلیج پیدا کرنے کی جتنی بھی کاوشیں ہیں کوششیں ہیں وہ ناکام ہوں گی انشاءاللہ۔
آپ یہ دیکھیے کہ آج کا جو زمانہ ہے اس میں جنگ کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے. آج کل سوشل میڈیا، مین میڈیا، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، پرسیپشن مینجمنٹ، یہ تمام جنگ ان چیزوں پر اس کا انحصار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ویڈیوز کا پتہ چل گیا کہ وہ فیک تھیں. اسلم بیگ صاحب کی ویڈیو ان کے نام سے چل رہی ہے جو فیک ہے. اعجاز امان صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے جو فیک ہے. اسلم ہارون، جنرل ہارون اسلم صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے جو فیک ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک پولیٹیکل واقعہ جو پیش آیا وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن نے ایک رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس زخم کو گہرا کرنے کی کوشش کی. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک دفعہ تو ایسے لگا کہ یہ طوفان کیسے تھمے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ طوفان تھم رہا ہے، اور لوگوں کو، جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور بھی چینل پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے. میرے بھائی بات یہ ہے، دشمن نے پہلے یہ کوشش کی کہ ہماری سوسائٹی کو بانٹا جائے پولیٹیکلی اس طریقے سے کہ بالکل ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں. وہ ہو گئے. آپ کو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کے سامنے یہ کیسے کھڑے ہیں. پھر ان کا دوسرا وار یہ ہوا کہ کسی طریقے سے عوام اور فوج میں خلیج پیدا کر دی جائے تاکہ وہ جن تمام ملکوں کا آپ نے نام لیا ہے ان جیسے حالات پیدا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نہیں ہونے لگا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ کڑواہٹ جو عوام کی ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اس میں بھی کمی آنے کے امکانات ہیں. تو جن بہت صاحب بڑا یہاں پر معاملہ آپ نے یہ جو بات کی ہے اس سے ایک سوال وابستہ ہے. دیکھیے، ایک پولیٹیکل سچویشن پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے ریاستی ادارے جو ہیں وہ نظام حکومت کا حصہ ہیں اور انہوں نے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک سپورٹ جو ہے وہ مہیا کرنی ہے. اور اگر کسی ادارے کو کسی دوسرے ادارے کی ضرورت ہے اور وہ بحران کے موقع پر انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی خرابی کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ جس کا پھر کوئی سد باب نہیں ہوتا اور ایک انارکی پیدا ہو جاتی ہے. اب اس سچویشن کے اندر آج بھی افواج پاکستان یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آئین اور قانون پر عمل پیرا رہیں گے اور اسی طریقے سے چلیں گے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے جو ایک سائیڈ کے نزدیک غلط ہے اور اس کو وہ کہیں کہ نہیں صرف ہم ہی درست ہیں باقی دنیا غلط ہے، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی مہم جوئی شروع کر دیں، اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیں، اس طرح کا رویہ اختیار کر لیں، تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایک درست عمل ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میرے ذہن میں یہ پرسیپشن ہو بھی کہ ایک سائیڈ غلط ہے اور دوسری سائیڈ درست ہے، لیکن جو میرا عہدہ ہے، جو میرا جو لا ہے، وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہ دے کہ میں غلط سائیڈ کو جو ہے نا اپوز کروں اور صحیح سائیڈ کی طرف اپنا رجحان شو کروں، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوریت کی بہت ساری خوبصورتیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور میں ان کا اعادہ کر دیتا ہوں، لسٹ بنا دیتا ہوں کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن آپ حلف اٹھا رہے ہیں وزارت عظمیٰ کا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹا کیا بننا چاہ رہا ہے اور باپ کیا بن چکا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کس کے لیے عدالتیں دن میں بھی نہیں کھلتی ہیں اور کس کے لیے رات کو بھی کھل جاتی ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، وہ کہاں بیٹھے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیں، جو ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں جو بھی بندہ کہیں سے بھی اٹھایا جائے اس کی ذمہ دار آئی ایس آئی ہے، وہ دیکھ لیں کہاں پہ بیٹھا ہے. ان تمام باتوں کے باوجود وہ لوگ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، لیفٹ والے بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، رائٹ والے بھی ووٹ لے کر آئے ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ صرف اس لیے کہ مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے یا ایک چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن میرا منصب جو ہے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے جذبات اور اپنے پرسیپشن کو آگے لا کر کسی کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں یا کسی کی مخالفت میں کھڑا ہو جاؤں، تو مجھے بتائیے پھر میں کیا کروں؟ تو میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان نے بالکل صحیح رویہ اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پالیٹکس سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ جیسے کہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر آپ کچھ کریں تب بھی بدنام، کچھ نہ کریں تب بھی بدنام. تو میرا خیال ہے جو بات صحیح ہے، چاہے اس میں بدنامی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اسی پہ آپ کو چلتے رہنا چاہیے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات آپ درست کر رہے ہیں کہ جو فوج نے
عدم مداخلت کا رویہ اپنایا اور وہی ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر ایک تحریک عدم اعتماد آئی ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی پروسیجر ہے، اگر آپ اس پروسیجر کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کر لینا چاہیے تھا. اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں تھی. آپ کا فال ہو جاتا، آپ گریسفلی اس فال کو لے لیتے. لیکن آج جو نفرت کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے اور اس میں جو اداروں کو اس طریقے سے انوالو کر کے پوری جگ ہسائی کی جا رہی ہے، وہ تو نہ ہوتی. پھر ایک سیاسی محاذ رائی جو ہے وہ رہتی اور وہ چلتی رہتی. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ نفرتیں تو بہت پہلے سے پنپی ہیں نا میرے بھائی. یہ آج یہ ابھی تو نہیں ہوئی، یہ اس واقعے کے بعد تو نہیں ہوئی. یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں پہلے گنوائی ہیں، یہ نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا کافی نہیں تھی؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کس نے یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ نے ہماری چلتی حکومت کو چلتا کیا، اچھی خاصی حکومت کو؟ جب وہ کس نے کہا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا کہ ہم اگر حکومت میں آ گئے تو ہم یہ تمام چیزوں ان کا بدلہ اتاریں گے؟ سب کچھ کڑواہٹیں تو بڑی دیر سے پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ دونوں طرف ہیں. اس لیے میں کسی کو بھی اس کا دوش نہیں دیتا. میں کوئی آپ کو پتہ سیاسی زیادہ شدت نہیں رکھتا. اس لیے میں نہیں کہتا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا. میرے بھائی وجوہات دونوں طرف موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں. آپ اور میں تو آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ باور کروائیں کہ ارے بھائیو مل کے رہو اور فوج کے خلاف کوئی بات نہ کرو، چاہے آپ اس کیمپ میں ہیں چاہے آپ اس کیمپ میں ہیں. فوج سب کی سانجھی ہے اور فوج کے بغیر ملک نہیں رہ سکتے، چاہے آپ جتنے بھی 30 مار خان ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دشمن کا حملہ ہے جس میں عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش ہے، اس کو ہر صورت میں آپ کو، مجھے، پی ڈی ایم کو اور پی ٹی آئی کو ہر صورت میں ناکام بنانا ہے. ورنہ ہم کہیں پہ یہ جب گھر خدا نخواستہ ہمارا نہ رہا تو کیا پی ٹی آئی اور کیا پی ڈی ایم اور کیا آپ اور کیا میں. جن صاحب ایک سوال ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا غبار ابھرا اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی میڈیا کیمپین جو ہے وہ لانچ ہوئی، اور جس طریقے سے عوامی رد عمل سامنے آیا اور جو نعرے ابھر کر سامنے آئے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک سازش کا ہی نتیجہ ہے اور یہ چیز جو ہے یہ انفیوز کی گئی اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ابھر کر سامنے آئی؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، آپ نے ایک اگر اختلاف کرنا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن کیا اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے؟ مطلب اگر ایک خرابی ہے تو اس کو جائز قرار دینے کے لیے دوسری بڑے پیمانے والی کو تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہی پوائنٹ میں آگے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خرابیاں ہر طرف موجود ہیں، لیکن ہر ملک میں خرابیاں ہوتی ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں خرابیاں ہوتی ہیں، کوئی اداروں میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی فرشتوں کا بنا ہوا ادارہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اور آلٹرنیٹو کیا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے علاوہ، اور آپ کے پاس کیا چیز ہے. یا تو آپ کہیں کہ آپ کوئی یہاں پر ریولوشن لے کر آنا چاہتے ہیں، کوئی ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ ایک انقلاب کی سربراہی کریں اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سارے اس معاملے کو ملیا میٹ کر دیں خدا نخواستہ اور کوئی نئی چیز بنانے کی کوشش کریں. وہ بالکل ایک الگ جنرل بات صاحب ہے. میں صرف ایک جملہ، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، جو عمران خان صاحب کا ویڈیو پیغام بھی آیا ہے اس میں کہا ہے کہ آزادی کی حفاظت فوج بھی نہیں کر سکتی. جب آپ لوگوں کو یہ میسج اس طریقے کے کنوے کریں گے تو پھر آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے پولیٹیکل آزادی کی بات کی ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل آزادی کی بات کی ہے، انہوں نے فورن پالیسی کی آزادی کی بات کی ہے. اس سلسلے میں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو فزیکل آزادی ہے ملک کی وہ فوج نہیں کر سکتی. اور یہ ایک بات اس میں چھپی اور بھی ہے کہ اگر فوج کے پیچھے عوام نہ ہو تو واقعی فوج فزیکل حفاظت بھی نہیں کر سکتی. فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں، لیکن عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اپنی فوج نہ ہو تو پھر ملک بھی کچھ نہیں، پھر عوام بھی کچھ نہیں. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.